ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ موسم سردی کا تھا اس لیے بادشاہ نے دربار کھلے میدان میں ہی لگا لیا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی۔ بادشاہ کے خاندان کے ہمراہ وزیر، مشیر اور امراء سب بیٹھے تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں، میں ہر علاقے کے بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اپنی اشیاء کو اس کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب اور کامران لوٹتا ہوں، اور اب آپ کے علاقے میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی دیتی ہیں لیکن ہے مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں، مگر کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہ پایا تو اس ہیرے کی قیمت کے برابر رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو نہیں پہچان سکتا۔ ایک ایک کر کے وزیر و مشیر بھی بولے کہ ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان ہو گیا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، مگر شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی، مگر بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا اور سکتی کا ڈر بھی۔ تھوڑی سی ہلچل ہوئی، اتنے میں ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کو کہا، ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ ہارے ہوئے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ نابینا شخص نے ایک ہی لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنے علاقوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو، اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے۔ اس نابینا شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا کہ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ سبق: زندگی میں جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو ہر تکلیف اور مصیبت میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے وہ ہیرے کی مانند ہے۔